الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام روشنی کا سفر لے کر آپ کا میزبان طاہر محمود خدمت میں حاضر ہے۔ صفات باری تعالیٰ کے پروگرام کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا اگلا سوال ہے کہ زمینی جو نشانیاں ہیں وہ تو آپ نے بیان فرمائی، یہ کائنات کا جو وجود ہمارے سامنے آج دکھتا ہے، اس کے پیچھے اللہ کی کیا قدرت ہے؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے، جس طرح میں نے کہا کہ زمین و آسمان ہر چیز ہی اللہ رب العالمین کی قدرت کا مظہر ہے، اور آسمان کے حوالے سے گفتگو کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم نے بار بار آسمان کے حوالے سے اس کی آیات میں بتایا بار بار کہ آسمان کی طرف دیکھو، آسمان کیسی چیز ہے۔ چونکہ آسمان ایک ایسی چیز ہے، کائنات ہے، ایک تو ہر بندہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ وہ آسمان ایسی چھت ہے کہ نیلے رنگ کا چھت ہے، اور آج ہزاروں کئی سال گزرے ہیں، نہ تو اس کے رنگ میں کوئی فرق آیا ہے، نہ اس میں کوئی دراڑ آئی ہے، نہ کوئی پھٹن آئی ہے، نہ کوئی بوسیدگی آئی ہے، نہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کچھ ٹائم گزرا ہے۔ اور اس کے بعد اس کائنات کی جب آسمان کی طرف دیکھیں تو بار بار دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے، نظر آتا ہے سب کے سامنے، اتنی بڑی عمارت، اتنی بڑی چھت ہے، لیکن وہ چھت بغیر ستون کے قائم ہے، کوئی اس کا ستون نہیں ہے۔ اور صرف وہ آسمان کو نہ دیکھیں، صرف آسمان نہیں، آسمان کے اوپر جو لٹکتے ہوئے ستارے، سیارے ہیں، جن کی شان کیا ہے۔ وہ سورج کو دیکھیے، کتنا بڑا سیارہ ہے، اس کی کیا شان شوکت ہے، پوری کائنات کو روشنی سے مالا مال کر رہا ہے۔ اور پھر وہ چاند کو دیکھیے، وہ جب رات کو آتا ہے تو کیسا حسین نظارہ بن جاتا ہے، اور وہ ستارے وہ جب جگمگاتے ہیں تو پھر رات کے حسن کو بھی، تاریکی کو بھی وہ چار چاند لگا دیا کرتے ہیں، اس میں سیارے ہیں۔ تو آسمان جو ہے وہ اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھا ہو۔ آج دنیا اس کے ریسرچ میں لگی ہوئی ہے، آج اس دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچنا چاہتی ہے، آسمان کو اس پر حیران ہے آج تک۔ تو مالک کائنات نے یہ جو آسمان بنایا ہے، اور یہ اس کی قدرت کا حسین مظہر ہے، اور پھر اس آسمان کی تخلیق کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، وہ بھی پیارا حسین انداز ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی بھی ہم بات کر رہے تھے، فرمایا بدیع السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ بدیع اس کی شان ہے، اس کی صفت بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کیا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو جب بناتے ہیں تو اس کا پہلے ایک سکیچ بنتا ہے، اس کا پہلے ایک ڈیزائن بنتا ہے، اس کو آرکیٹیکٹ جو ہے وہ پہلے اس کو پیپر ورک جو ہے کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ ورک سٹارٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے، جو بھی دنیا میں کوئی چیز بنتی ہے اس کے لیے ایک سیمپل ہوتا ہے، نمونہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا ہے۔ لیکن مالک کائنات نے اتنی بڑی یہ آسمان کی کائنات بنائی ہے، لیکن اس کائنات کا ایسا نظام ہے، اس کی تخلیق ایسی ہے کہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا نمونہ موجود نہیں تھا۔ یہ اسی کی ہی، یہاں جہاں اس کی قدرت کا مظہر ہے، وہاں اس کے علم کا بھی مظہر ہے، بے شک، کہ اس نے کس طرح یہ اللہ رب العالمین نے اپنی شان کے مطابق اس پوری کائنات کو سجایا ہے، بسایا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا یہ آسمان جو بنا تھا کیسے بنا، وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ رب تعالیٰ کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو ایک لفظ سے کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات آسمان کی بنی ہے تو اس کے لیے بھی اس نے اپنی شان کے مطابق لفظ سے کن کا بھی اپنے شان کے مطابق جو ہے وہ اظہار فرمایا ہے، اور یہ آسمان جیسی کائنات وجود میں آ چکی ہے۔ پھر اسی آسمان کی طرف اللہ رب العالمین نے بار بار فرمایا کہ یہ دیکھو کہ یہ جو آسمان ہم نے بنایا ہے، اور بنا کے اس کو صرف چھوڑ نہیں دیا، ٹھیک ہے، فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے اس کو ہم نے بنا کر اس کی حفاظت بھی ہم کر رہے ہیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، فرماتا ہے اگر آج ہم اس کو گرانا چاہیں، اگر آج ہم اس کی جو حفاظت ہے اس کو چھوڑ دیں، یہ گرنا چاہے، تو بتاؤ اس کے سوا کون سنبھالے گا، اس کو کون اس کو برقرار رکھ سکتا ہے؟
کوئی بھی برقرار نہیں سکتا. تو مالک کائنات نے فرمایا کہ اس کو آسمان کو بنایا بھی ہم نے ہے, بنا کر اس کی حفاظت, اس کی پورے مینٹین کا انتظام بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر وہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب. فرمایا یہ آسمان جہاں اتنی پاور والا ہے, جہاں اتنا مضبوط ہے, بغیر ستونوں کے اتنے عرصے سے قائم دائم ہے, فرمایا انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب, وہاں ہم نے اس آسمان کو ان ستاروں کے ساتھ خوبصورت بھی کر دیا ہے, اللہ, اس کو مزین کیا ہے, آراستہ کیا ہے. اس کی طرف غور کرو, فکر کرو, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کیسی نشانیاں ہیں. اور پھر یہ آسمان کے نام جیسے ان کی بات کی, دیکھیے سورج کو دیکھیے, چاند کو دیکھیے, اور ان کے اپنے اپنے مقررہ اوقات ہیں, ان کے ایک مدار ہے, اور پھر جس طرح باقی جو ہے وہ سیارے ہیں, جو ہے وہ ہر ایک اپنے اپنے اس میں گھوم رہا ہے, جو زمین بھی چکر لگا رہی ہے, سارے جو سیارے ہیں وہ چکر لگا رہے ہیں. پھر جو ہے آسمان کی پوری کائنات ہے, جو معنی فلکیات ہیں, جو ہے وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں, ہم حیران رہ جاتے ہیں. لیکن مالک کائنات صرف اس پوری کائنات کی پوری دنیا ہے, اس کو چلا رہا ہے, اس کو جو ہے وہ اپنے انداز سے وہ کر رہا ہے. بلکہ اگر اس کو ہم یوں انداز سے بیان کیجئے کہ مالک کائنات نے ہر چیز کا اپنا ایک مدار مقرر کیا ہے, وقت مقرر کر دیا, اور اس کا ٹائم, اس کی ایک سپیس جو ہے وہ اس کی ایک جگہ مقرر کی ہے. اب اس کی قدرت کا عالم یہ ہے کہ اس نے جو چیز جہاں رکھی ہے وہ بھی اتنی پرفیکٹ ہے کہ سورج کو زمین سے کے ساتھ جو ڈسٹینس ہے نا, اس کی بات کرنا چاہتا ہوں, ایک اس کا مقام ہے, جتنا دور ہے وہ بھی بڑے پرفیکٹ مقام پر دور ہے. کیوں کہ اگر جتنا اللہ نے فاصلہ زمین آسمان کا رکھا ہے, زمین اور سورج کا رکھا ہے, زمین اور سورج کا, اگر اس میں ذرا برابر بھی کمی پیشی ہو جائے تو پھر کیا ہو, سورج کی گرمی اتنی پڑ جائے کہ یہاں پھر جو ہے وہ جلس جائے, اس کا برا حال ہو جائے. اور اگر زیادہ دور ہو جائے, ڈسٹینس زیادہ ہو جائے, تو پھر زمین جو ہے وہ جس طرح سورج سے روشنی لے کر یہ گندم پکتی ہے, یہ فصلیں تیار ہوتی ہیں, وہ سارا معاملہ ڈسٹرب ہو جائے. بے شک, بے شک. تو اس طرح یہ اللہ نے جو نظام رکھا ہے, ایک تو ہر چیز کا مدار اور جو فاصلہ رکھا ہے, اس کے اندر بھی اس کی شان قدرت ہے, شان علم و حکمت کا مظہر نظر آتا ہے. تو ممالک کائنات نے جتنی بھی چیزیں کائنات کے اندر بنائی ہیں, یہ مدار بنائے ہیں, اور پھر فرمایا کہ جتنی چیزیں کو کنٹرول اس طرح ہے کہ کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے مدار میں اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. کبھی بھی ایک سیارہ دوسرے سیارے کے ساتھ کہ اس نے ٹکراؤ نہیں کیا. جو مالک کائنات نے ان کے لیے ٹائم ٹیبل, جو ان کے لیے روٹ مقرر کیا ہے, جو سپیڈ مقرر کی ہے, ہر ایک اس کے حکم کی پابند ہے. تو یہ کائنات سماوی کو اگر دیکھیے, یہ پورا آسمان یہ مالک کائنات کی قدرت کا ایسا حسین مظہر ہے جو ہمیں اس کی ذات کا پتہ بتاتا ہے, جو اس کی شان کا پتہ بتاتا ہے. اور پھر جب انسان سوچتا ہے کہ جس رب کی اتنی قدرت ہے, جس نے اتنی حسین کائنات بنائی ہے, وہ مالک کائنات ہماری مشکلات کو بھی دور کرنے والا وہی ہے. ہماری ہر معاملے میں ہماری رہنمائی وہی کر سکتا ہے, کیونکہ ساری طاقتیں جو اس کے پاس ہیں, سارے اختیار جو اس کے پاس ہیں, ساری قدرتیں جو اسی کے پاس ہیں. اسی لیے اس ایسے رب کی عبادت و بندگی کی جائے جس کے پاس ہر طرح کا اختیار ہے, ہر طرح کی طاقت ہے, قدرت ہے, اسی سے مانگا جائے. جب دینے پہ آئے تو اتنا نواز دیتا ہے کہ ہماری جھولی تنگ پڑ جاتی ہے, اس کی بخشش وہ بے بہا چلتی رہتی ہے. بے شک, بالکل درست فرمایا آپ نے. اس انداز سے یہ بیان کیا یہ سب معاملات کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے کہ انسان اگر غور و فکر کرے تو اس کے لیے یہ لفظ ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے ان معاملات کو دیکھ کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرے. بے شک آسمان کو چھت اور زمین کو بچھونا بنانے والی ذات صرف رب کائنات ہے. علامہ صاحب, قدرت الہی کے اوپر ہی ہم رہتے ہوئے اگر ہم یہ جو مخلوقات کا وجود بنایا تو اس میں اشرف المخلوقات کا اگر ذکر نہ کیا جائے تو میرے خیال سے یہ اس پروگرام کا ایک خالی سا لگے گا. اس کے اوپر آپ کیسے روشنی ڈالیں گے کہ وہ کیسی ایک نشانی ہے کہ ہمارا وجود بھی ایک اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے, تو اس کے اوپر آپ ذرا روشنی ڈالیں. اللہ تعالیٰ شاہد ہے کہ وفی انفسکم افلا تبصرون, کہ تمہاری اپنی ذات کے اندر اس کی قدرت کی بڑی نشانی ہے, تم دیکھتے نہیں ہو. تو انسان اگر آپ دیکھیں اس کی جو ہے ساخت کو دیکھیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر جو نظام ہے اس کو اگر دیکھیے, اس کا دل کس طرح کام کر رہا ہے, اس کی آنکھیں کس طرح کام کر رہی ہیں, اس کی سماعت کس طرح کام کر رہی ہے,
اور اس کے ساتھ اس کے اندر جو وینس کا سسٹم ہے، بلڈ سرکولیشن کا سسٹم ہے، اس کی جو ہے وہ سوچ کا سسٹم ہے، اس کو فکر دی ہے. اللہ نے اتنی زیادہ اس کو شانیں عطا فرما دی ہیں اور اس کو علم، عقل، شعور عطا کر کے پھر اس انسان کو اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اور پھر اس کو یہ ساری جو ہے عظمتوں سے نواز کر اس انسان کو اسی لیے بنایا کہ انسان تمہیں اس لیے بنایا ہے تاکہ تم میری عبادت کرو، میری بندگی کرو، میرے لیے یہ سب جہاں تمہارے واسطے اور تم صرف میرے واسطے. اللہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ انسان خود بھی غور اپنے اوپر کرے تو قدرت الہی کے حوالے سے بہت کچھ جان سکتا ہے. ناظرین، آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، یہ صفت قدرت کے اوپر ہم نے بات کی. اور آج کا پروگرام، کیونکہ دیکھیے اللہ رب العزت کی بیش بہا نشانیاں جن کو ہم دیکھ کے ہم یہ اقرار کر سکتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت پہ کوئی شبہ نہیں اور اس کی قدرت پہ بھی کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ طاقت کا سرچشمہ ہے اور اختیار کا منبع ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا. آپ ہمارے لیے صرف اتنا کیجئے گا کہ اس پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور نیچے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام پروگرامز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے.